شام میں بشار الاسد کے بھاگنے کے بعد شام کی سیاسی قیادت الجولانی نے سنبھالی ہے، اور الجولانی کے ساتھ ساتھ شام میں اسرائیل کی بھی دراندازی بڑھ رہی ہے۔ اسرائیل کی دراندازی اس حد تک بڑھ چکی ہے کہ اسرائیل نے شامی فوجی تنصیبات بھی ختم کر دیں، اڑا دے، اور اس کے ساتھ ساتھ اسرائیل نے جولان کی پہاڑیوں پر بھی قبضہ جما لیا ہے، اور وہ پٹی، وہ علاقہ جو شام کا حصہ تھا، اب اسرائیلی وزیر اعظم کے اعلان کے مطابق جولان کا یہ علاقہ اب اسرائیلی ریاست کا حصہ رہے گا۔ اتنی بڑی کارروائی کے باوجود بھی الجولانی خاموش ہیں۔ کیا ان کی یہ خاموشی مجرمانہ ہے؟ تو میرے خیال میں الجولانی کی یہ خاموشی مجرمانہ نہیں ہے بلکہ مظلومانہ ہے، کیونکہ الجولانی اور ان کے چاہنے والوں پر اپنوں نے اتنے ظلم کیے کہ اب ان کے ظلم کے مقابلے میں اسرائیل کا یہ ظلم انہیں دکھائی نہیں دے رہا۔ یہی وجہ ہے کہ جب الجولانی سے پوچھا گیا تو انہوں نے کہا کہ ہمارے لیے اسرائیل مسئلہ نہیں ہے، ہمارے لیے جو مسئلہ ہے وہ حزب اللہ ہے۔ حزب اللہ ایک عسکری تنظیم ہے جس کی فنڈنگ ایران کر رہا ہے، اور جب سے بشار الاسد کے خاندان کے خلاف لوگوں نے آواز بلند کی، تو جس نے بھی آواز بلند کی تھی، اس خاندان نے ان کو تباہ کر دیا، ان پر ظلم کی انتہا کر دی، یہاں تک کہ جب خود ظلم کر کر کے ان کا سینہ ٹھنڈا نہیں ہوا تو ایران کو بلایا، روس کو بلایا، اور حزب اللہ کو بلایا کہ آ جاؤ ہمارے مخالفین کو مٹا دو، اور انہوں نے اتنے ظلم کے کہ اسے بیان میں بھی نہیں لایا جا سکتا۔ مقصد یہ ہے کہ بشار الاسد اور اس کی حکومت یا اس کی فوج یہ تو اپنے تھے، اور اسرائیل الجولانی کے لیے اور ان کے چاہنے والوں کے لیے غیر ہیں، تو اپنوں کے مقابلے میں کیوں الجولانی غیروں کو سینے سے لگاتے ہیں اور ان کی دراندازی پر خاموش ہیں؟ تو جیسے میں نے بتا دیا کہ ظلم، اگر اپنے اتنا ظلم نہ کرتے تو غیروں کو بھی اب ہمت نہیں ہوتی۔ یہی وجہ ہے کہ اب لوگ الجولانی کو اسرائیل کا ایجنٹ سمجھ رہے ہیں کہ بھائی ان کی پیچھے تو ہاتھ اسرائیل کا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ الجولانی یا ان کے چاہنے والے نہ اسرائیلی ایجنٹ ہیں نہ امریکن ایجنٹ ہیں، وہ شام کے وفادار ہیں اور شامی عوام کے خیر خواہ ہیں، لیکن وہ کیا کر سکتے ہیں؟ ابھی کچھ بھی نہیں کر سکتے، اور انہیں علم ہے کہ جتنا ظلم شامی عوام پر بشار الاسد نے کیے اتنا ظلم اسرائیل نہیں کر سکتا، یعنی غیر اتنا ظلم نہیں کر سکتے جتنا اپنوں نے کیا ہے۔ تو الجولانی کو خاموش رہنے پر کس نے مجبور کیا؟ اپنوں کے ظلم نے۔ مثال کے طور پر دو بھائی ہیں، ایک بھائی کے پاس طاقت ہے اور اس نے ایک کمزور بھائی کے گھر پر، اس کی جائیداد پر قبضہ کیا ہے اور اس کی جان کے لیے بھی خطرہ ہے۔ اب وہ اگر غیر سے مدد نہیں مانگے تو کیا کرے گا؟ وہ لازم ہے کہ غیروں کو آواز دے گا کہ آؤ بھائی مجھے چھڑا دو ان سے، تو غیر بھی یہ نہیں کہیں گے کہ نہیں بھائی یہ تو آپ کا اپنا بھائی ہے، بلکہ ان کی بھی ذمہ داری بنتی ہے کہ جو ظلم کر رہا ہے اس کا ہاتھ روکا جائے، اور جو مظلوم ہے
کہ اس کو ظلم سے نجات دلائی جائے۔ تو یہ خاموشی یعنی اسرائیل کی دراندازی پر یہ خاموشی یہ مجرمانہ نہیں ہے، کیا ہے؟ یہ مظلومانہ۔